حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اللہ تعالیٰ سے دو خصوصی دعائیں فرمایا کرتی تھیں۔ ایک دعا آپ کی یہ ہوتی تھی، کیونکہ آپ تہجد کی نماز پڑھتی تھیں، تو جب تہجد کے وقت اٹھتی تھی تو کہتی تھیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے میرے پاک پروردگار عالم، جس طرح تیرا دن ختم ہو گیا، رات آ گئی اور رات کے وقت بادشاہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، وہ دن کے وقت سخاوت کرتے ہیں، رات کو اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں۔ تو حضرت رابعہ بصری کہا کرتی تھی اپنے رب سے، اے میرے پاک پروردگار عالم، جس طرح دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، تیرا دروازہ کھلا ہے، تیرا دروازہ تو کبھی بھی بند نہیں ہوتا، تو میں تیرے دروازے پہ آ کے بھیک مانگتی ہوں، میرے دامن کو اپنی رحمت سے مالا مال کر دے، مجھے دارین کی عزتوں سے مالا مال کر دے۔ تو یہ حضرت رابعہ بصری دعا کرتی تھی کہ بادشاہوں کے دروازے بند ہو گئے، تیرا دروازہ کھلا ہے، میرے مولا میں تجھ سے مانگتی ہوں، مجھے عطا کر دے۔ تو یہ بڑا خوبصورت طریقہ ہے دعا مانگنے کا کہ دنیا کے بادشاہوں کے دروازے بند ہو گئے، میرے مولا تیرا دروازہ کھلا ہے، میں تجھ سے صحت مانگتا ہوں، مجھے صحت عطا کر دے، میرے رزق کے اندر کمی ہے، میرے رزق کے اندر فراوانی عطا کر دے، مجھے غموں نے گھیرا ہوا ہے، میرے غم دور کر دے۔ تو رات کی تنہائی کے اندر تہجد کے وقت اٹھ کے انسان اپنے رب سے یہ خوبصورت جملے کہے کہ میرے مولا، میں تیرے در پہ آیا ہوں، تو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سارے بادشاہ اپنے دروازے بند کر کے سو گئے، میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے مجھے نواز دے۔ تو وہ رب ضرور نواز دیتا ہے۔ کس خوبصورت انداز میں حضرت رابعہ اپنے رب سے مانگتی تھی۔ دوسرا، آپ کا اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ یہ تھا، دوسری دعا آپ کیا کرتی تھی، کہتی تھی کہ اے میرے پاک پروردگار عالم، جس طرح تو نے آسمان کو زمین پہ گرنے سے روکا ہوا ہے، اسی طرح میرے اوپر شیطان کو گرنے سے روک دے، شیطان کو میرے اوپر مسلط نہ کرنا، شیطان کو مجھ سے روک کے رکھنا، ہمیشہ اپنی پناہ عطا کرنا، اپنا فضل عطا کرنا، اپنی رحمت کے سائے کے اندر رابعہ کو رکھنا، تو شیطان کو مجھ سے مسلط ہونے سے روک لیجئے۔ تو یہ اپنے رب سے دعا کیا کرتی تھی کہ شیطان میرے اوپر مسلط نہ ہو، بلکہ میرے اوپر تیرا فضل، تیرا کرم، تیری رحمت ہو۔ تو شیطان سے انسان کو دور رہنا چاہیے۔ وہ دور کیسے رہے گا؟ وہ اپنے رب کے فضل سے دور رہے گا۔ جب انسان اپنے رب سے اپنا فضل مانگے، کیا میرے مولا اپنا فضل عطا کر دے، اپنی رحمت عطا کر دے، اپنا خاص کرم میرے اوپر عطا کر دے، تو جب رب اپنے بندے کے اوپر خاص کرم کر دے گا تو وہ شیطانی وسوسوں سے، شیطانی نجاست سے، شیطانی خیالات سے وہ دور رہے گا، اور وہ اپنے رب کی دل لگا کے جو ہے وہ اپنے دل کے اندر اپنے رب کی محبت لے کے آئے گا، اپنے رب کے لیے اور زیادہ وہ راتوں کو اٹھ کے سجدے کرے گا، رکوع کرے گا، قیام کرے گا، وہ اپنے رب کی عبادت اور دل جمی سے کرے گا جب شیطانی وسوسے انسان سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت رابعہ بصری کہا کرتی تھی کہ جس طرح میرے مولا تو نے آسمان کو زمین پہ گرنے سے روک رکھا ہے، اسی طرح ہمیں شیطان سے دور کر دے، شیطان بھی ہمارے اوپر مسلط نہ ہو۔ تو شیطان انسان کے اوپر مسلط کب نہیں ہوتا؟ جب انسان اپنے دل کا رشتہ اپنے خدا سے جوڑ لیتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے، تو پھر شیطان کی مجال نہیں ہوتی کہ اس اللہ کے نیک بندے کو وہ گمراہ کر سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک خوبصورت واقعہ میرے ذہن میں آیا۔ جب ہم اپنی ہر چیز اپنے رب کے حوالے کر دیں گے نا، تو شیطان ہمیں کیا، ہمارے گھر بار کی جو چیزیں ہیں، ہمارے اسکول آفس کی، کالج یونیورسٹیوں کی، ہماری فیکٹریوں کی، ہماری دنیا کے اندر جتنا بھی ہمارا ساز و سامان ہے، شیطان ان کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، انسان کو بھی کچھ نہیں کہے گا، اس کی چیزوں کو بھی کچھ نہیں کہے گا۔ کب؟ جب انسان اپنے آپ کو بھی اور اپنے متعلقہ ہر چیز کو اپنے رب کے حوالے کر دے گا۔ بیت المال کی ڈیوٹی حضرت ابو ہریرہ کے پاس تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ کو متعین کیا۔ ساری رات حضرت ابو ہریرہ بیت المال میں جتنا بھی مال تھا ان کی حفاظت کیا کرتے تھے، نگرانی کیا کرتے تھے۔
ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا صبح فجر کی نماز کے بعد کہ یا ابا ہریرہ ما حصیرک البار، اے ابو ہریرہ رات والے قیدی کا چور کا کیا بنا؟ تو حضرت ابو ہریرہ پریشان ہو گئے. وہ رات کو جو معاملہ ہوا وہ مجھے پتا تھا یا اس چور کو پتا تھا جو بیت المال کا مال چوری کرنے کے لیے آیا؟ میں نے اس کو پکڑ لیا. میں نے کہا صبح تجھے اللہ کے رسول کے پاس میں لے کے جاؤں گا، اللہ کے رسول تمہیں سزا دیں گے. تو وہ کہنے لگا مجھے معاف کر دیجئے، مائندہ نہیں آؤں گا، مجھ سے غلطی ہو گئی. تو ابو ہریرہ کہتا ہے میں تجھے معاف نہیں کروں گا. اے اللہ کے پیارے رسول، اس نے مجھے کہا کہ آپ کو آپ کے نبی کا واسطہ مجھے معاف کر دے، تو میں نے اس کو معاف کر دیا. جب اس نے مجھے آپ کا واسطہ دیا، آپ کا وسیلہ پیش کیا میرے سامنے، میں نے اس کو معاف کر دیا. تو حضور نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ بی الرٹ، آج بھی ذرا ہوشیار رہیے گا، وہ پھر آئے گا. حضور وہ پھر آئے گا؟ رات کو وہ چوری کر رہا تھا، پکڑا گیا تو اس نے تو کہا میں نہیں آؤں گا. حضور نے کہا وہ آئے گا. اب حضرت ابو ہریرہ اگلی رات کو بھی مال کی حفاظت کرنے لگے تو دیکھا ایک سائیڈ پہ وہ تھیلے کے اندر پیسے ڈال رہا ہے، بیت المال کا جو سامان ہے وہ ڈال رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے پھر اس کو پکڑ لیا اور کہا آج پھر تو آ گیا، کل بھی تو نے مجھ سے معافی لی، میں نے تجھے معاف کیا، اللہ کے رسول کا تو نے مجھے واسطہ دیا، میں نے معاف کیا، میں نے چھوڑ دیا، تو آج پھر آ گئے، کہا مجھے معاف کر دیں، آج پھر مجھ سے غلطی ہو گئی، میں وعدہ کرتا ہوں میں اب نہیں آؤں گا، مجھے چھوڑ دیں، مجھے اللہ کے رسول کے پاس صبح نہ لے کے جائیے گا، تو آپ کو آپ کے نبی کا واسطہ مجھے معاف کر دیں. اب حضرت ابو ہریرہ کے دل کے اندر حضور کی بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، بڑا عشق تھا. اپنے نبی کا واسطہ جب اس چور کی زبان سے سنا تو پھر اس کو معاف کر دیا، پھر اس کو چھوڑ دیا. صبح مسجد نبی کے اندر حضرت ابو ہریرہ نے پھر نماز ادا کی تو نماز کے بعد حضور نے وہی دوبارہ جملے ارشاد فرمائے یا ابا ہریرہ ما حصیرک البار، وہ رات والے چور کا کیا بنا؟ حضور وہ آیا، پھر مال لوٹنے لگا، میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا بھائی اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں اب تمہیں میں اللہ کے رسول کے پاس صبح لے کے جاؤں گا. وہ پھر منتیں کرنے لگا، وہ پھر ہاتھ جوڑنے لگا، میں نہ مانا. لیکن حضور اس نے پھر مجھے آپ کا وسیلہ دیا، آپ کا واسطہ دیا، میں نے پھر اس کو معاف کر دیا. حضور نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ آج رات وہ پھر آئے گا. حضور وہ پھر آئے گا؟ 2 راتیں تو مسلسل چوری کرتا وہ پکڑا جا رہا ہے اور اس نے کہا میں آئندہ نہیں آؤں گا. حضور نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ، اب ابو ہریرہ کو یقین تھا اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے کہہ دیا، کیونکہ حضور کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکلتا ہے. آپ اپنے طرف سے کوئی بھی الفاظ اپنے منہ سے ارشاد نہیں فرماتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں سورۃ نجم کے اندر 27واں سپارہ اللہ نے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ تو جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے آپ کے رب کی طرف سے، آپ تو ہمیشہ زبان سے وہ نکالتے ہیں، تو آپ اپنی پاس سے کوئی بھی الفاظ نہیں نکالتے. اللہ جو وحی کرتا ہے محبوب اپنی زبان سے وہی جملے ارشاد فرماتے ہیں. اب تیسری رات وہ چور پھر آیا، حضور نے ارشاد فرمایا تھا نا آج پھر آئے گا. اب حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا، کہا آج تو جو مرضی کر لے، آج نہیں تجھے میں چھوڑوں گا، آج تجھے میں نے اللہ کے محبوب کے پاس لے کے جانا ہی جانا ہے. کہا ابو ہریرہ آج آخری دفعہ چھوڑ دو، لیکن میں آج ایک نسخہ بتا کے جا رہا ہوں کہ آئندہ آپ اس ساری رات اس مال کی حفاظت نہیں بھی کریں گے نا، اللہ آپ کے مال کی اس کی حفاظت فرمائے گا. کہا وہ کیا؟ میں نگرانی نہیں کروں گا، میں چہل قدمی نہیں کروں گا، میں اس کے اوپر نگران بن کے نہیں رہوں گا، لیکن اس کی حفاظت ہوتی رہے. وہ کون سا تمہارے پاس نسخہ ہے؟ کہا ابو ہریرہ رات کو سونے سے پہلے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اس مال کو اللہ کے سپرد کر دیں، ساری رات پھر اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا. اب حضرت ابو ہریرہ کو نسخہ مل گیا، اب میں آیت الکرسی پڑھ کے اس کے اوپر پھونک مار کے تو سو جایا کروں گا، اللہ اس کی مال کی حفاظت فرمائے گا، تو میں اس کو اللہ کے سپرد کر دوں گا. اب وہ چلا گیا، حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا، کہا کہ مجھے چھوڑ دیں، آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، پھر آپ کو اس کی حفاظت نہیں کرنی پڑے گی، اللہ خود ہی حفاظت فرمائے گا. تو نسخہ ملا حضرت ابو ہریرہ کو، اس کو چھوڑ دیا. صبح مسجد نبوی کے اندر حضرت ابو ہریرہ جب حاضر ہوئے تو حضور نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ رات والے چور کا قیدی کا کیا بنا؟ کہا حضور وہ پکڑا گیا، اس نے منتیں کی، لیکن اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیجئے، آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، اس نسخے کے بعد آپ کو اس مال کی حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا. وہ چیز جو مجھے وہ دے کے گیا ہے وہ آیت الکرسی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. حضور مجھے وہ نسخہ یہ دے کے گیا ہے، کہا آیت الکرسی پڑھ کے مال پہ پھونک مارنا آپ کا کام ہے، صبح تک اس کی حفاظت کرنا اللہ رب العزت کے ذمے ہوگا. تو آپ کو ساری رات ڈیوٹی نہیں کرنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرمائیں گے. تو حضور نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ تھا جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا، وہ شیطان تھا تو سچی بات کر کے گیا ہے. تو ہمیں بھی اپنے اوپر رات کو سونے سے پہلے اپنے گھر کے اندر اپنے انڈر جتنی بھی چیزیں ہیں، فیکٹریاں، اسکول، کالج، یونیورسٹیز، جب ہم لا کر کے گھر آئیں تو ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے تو اس کے اوپر پھونک ماریں تاکہ وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے. انسان اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں جب انسان اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو شیطان پھر کچھ نہیں بگاڑ سکتا. آئیں اس لیکچر کو سننے کے بعد یہ عہد کرے ہم اپنے آپ کو اللہ کے ذمے کریں گے، اللہ کی سپرد کریں گے، جس طرح حضرت رابعہ بصری نے کہا کہ جس طرح میرے مولا آسمان کا زمین پہ گرنا محال ہے، مشکل ہے، اسی طرح شیطان ہمارے اوپر نہ گرے، ہمیں اپنی پناہ اپنی حفاظت کے اندر ہمیں رکھنا. اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اللہ اپنی حفاظت کے اندر رکھے اور ہماری حفاظت فرمائے.